خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھاتا۔ اینٹیں جڑتی ہے تو مکان بنتے ہیں، اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ میں نے کچھ لوگ رکھے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے، تنخواہ کچھ بھی نہیں لیتے مگر کم بخت کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ ہمیں ہماری نیت، ہمارے ارادے کے مطابق اجر دیا جاتا ہے، تو کسی دوسرے کی منافقت یا بغض کو خود پر سوار مت کرو۔ تم صحیح ہو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ بے شک تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے، تم مت گھبراؤ۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو، وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مخلص، ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے جس کے ساتھ بھی چلے، جب تک بھی چلے مخلص ہو کے چلے۔ سبق کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے، وہاں لفظوں سے تام لیا کرے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو۔ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ بیٹی، رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈال۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ عورت سے اگر علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر علم کے نام پر پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں تک سفر کرے گی۔ حور کی خوبصورتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی اڑنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کرے کسی کے کام آ سکے۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا پیش بدل کر آتی ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے
تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تکیوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھے گا۔ زخم وہی ہے جو چھپا لیا، جو بتا دیا وہ تماشا بن گیا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجش مٹ جاتی ہے ایک خاص وقت پہ، ہاں جب اللہ چاہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ دعا: اے اللہ، غموں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کے بادلوں کو دور کرنے والے، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور رحم فرما میری کمزوری پر، میرے وسائل اور کوشش کی کمی پر، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ کر سکوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بڑوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے، اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ صدقہ خیرات کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیرخواہی کرتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ غلط کیا ہے تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے کریم رب سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے یا میں نے جان بوجھ کر توڑی نہ کیا یہ، بلکہ اپنے رحیم رب سے چپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔